یہ آج کا سیشن جو ہے وہ مسکلینٹی اور فیمینٹی کے اوپر ہے، اور جو آج عورت مارچ بھی ان قریب آنے لگا ہے، جس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس عورت مارچ میں یعنی فیمنزم کا ہمیشہ سے ایک غلط روپ دکھایا گیا ہے، اور اگر آج ہم جس دور کے اندر، جس ایرا کے اندر ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس ایرا کے مطابق اتنی شک و شبہات پھیلا دیے گئے ہیں جینڈر آئیڈینٹی کرائسس میں اس وقت، جس میں مسلمان بھی، خاص طور پہ مسلمان بھی اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں جہاں وہ جینڈر آئیڈینٹی کرائسس کے اندر آ چکے ہیں۔ تو اس آئیڈینٹی کرائسس کو جاننے کے لیے ہم میں کیا ڈفرینس ہے، ہم سب میں، انسانوں میں مینلی ڈفرینس کیا ہے، وہ سب جاننے کے لیے آج ہم اس سیشن میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس سیشن میں پہلے تو ہم بس ایک سٹوری کے اوپر ہم بات کریں گے، جو سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے ہسٹری پہ ہم پہلے جائیں گے، اس سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹوری میں یہ بات ہے کہ آج سے ایک صدی پہلے ہم چلے جائیں، جب ریولیوشنری یورپ کے اندر ویسٹرن ہو یا جو بھی تہذیب اٹھ رہی ہے، انہوں نے، ان کے جو بزنس مین تھے، وہ انہوں نے اپنا یعنی کام سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ بزنس مین نے انڈسٹری لگ رہی تھی یورپ کے اندر، خاص طور پہ جب ورلڈ وار ون ہو گئی ہے، تو دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ سیف زون کے اندر تھا، جہاں انڈسٹریل ورک جاری تھا۔ بزنس مین نے ورلڈ وار ون کے بعد دیکھا یورپ کے اندر مردوں کی نا بہت ساری قلت آ چکی ہے، مردوں کی۔ تو مردوں کی قلت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جو پوزیشنز ہیں ادھر عورت کو لیبر کے اندر داخل کرنا شروع کیا۔ جب بزنس مین نے دیکھا، بزنس مین کے پیچھے بھی ایک دادا ہے، اس کی ہم بات کریں گے وہ کون ہے، لیکن ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے ہم آگے تھوڑا رہ کے فرنٹ فٹ کے اندر کریں گے، وہ دجال اور دوسرا شیطان کے متعلق ٹاپک ہے۔ لیکن ہم اگر اس ٹاپک پہ بات کریں گے، پہلے بزنس مین کی طرف آ جائیں۔ وہ کیپٹلزم، جو نظام، جس نظام کے اندر بزنس مین کا نظام ہے، جو وہ کیپٹلزم کے اندر بزنس مین نے جب عورتوں کو ایز اے اسٹیجز میں رکھنا شروع کیا، پھر عورتوں کو آہستہ آہستہ کم کیا، جب مرد گیپ دوبارہ ہوتی گئی، مرد آتے گئے، تو بزنس مین نے دیکھا کہ ایک تو عورتوں کے اندر کئی خاصیت ہے۔ ایک، بزنس مین کو انٹرٹینمنٹ ملنا شروع ہو گئی۔ دوسری چیز بزنس مین کو جو ملنا شروع ہو گئی تھی وہ یہ ہے کہ جینڈر پے گیپ، جو یورپ میں آج تک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ عورتوں کی تنخواہوں میں کمی ہے، وہ کمی کیوں ہے اس کے اوپر بھی ہم پوری بات کریں گے۔ یعنی سستی لیبر مل رہی تھی عورتوں کی طرف سے، عورتوں کو بغاوت میں اکسایا جا رہا تھا، مختلف علاقوں میں کہا جا رہا تھا کہ عورتوں کو کہ آپ بغاوت کریں، آپ خود مختار ہیں۔ پہلی آپ چیز دیکھیں، یورپ کی منافقت دیکھیں، ویسٹرن کی منافقت کو آپ دیکھیں۔ یہ صرف ایک چھوٹی سی کامن سی بات ہے، اپنے دماغ کو آپ کھول لیں، اپنے دماغ کے اندر یہ جان لیں۔ مثال کے طور پہ ایک عورت جب ایک باس کے پاس جاتی ہے، باس اسے غصے سے بات کرے، باس اس کے اوپر پابندیاں لگائے، تم نے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے اس چار دیواری سے باہر نہیں نکلنا، اور اس چار دیواری کے اندر آپ نے رہتے ہوئے ہر کام کو سر انجام دینا ہے۔ یہاں بولنا نہیں ہے، 4 گھنٹے خاموش رہنا ہے، 4 گھنٹے اس طرح سیٹ سے نہیں اٹھنا، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے ہو، یعنی وہ ہر قسم کی پابندیاں لگائے اور اسے آزادی سمجھے۔ آپ حیران ہے، دیکھیں کیسے کمال کی آزادی ہے کہ یہی چیز دوسری طرف یورپ کے عورت کہے کہ میں گھر عزت سے بیٹھوں گی، میرا خاوند 3 وقت کی روٹی لائے گا، یعنی 3 وقت کا وہ سارا بندوبست کرے گا، میں صرف 3 وقت روٹی پکاؤں گی۔ اور ادھر آپ یورپ میں دیکھ لیں، ایک عورت 200 برگر لگا لے یا دن کے 300 برگر میکڈونلڈس کے اندر لگا لے، اس عورت کو کہیں گے واو، کمال ہے، یہ اپنی آزادی جی رہی ہے، فریڈم میں ہے یہ، ساتھ اس کے بچے بے شک وہ اپنے بچوں کو پا رہی، اسے وہ فریڈم سمجھیں گے۔ اور بوس کی اطاعت کرنا، بوس کی سلیوری کرنا فریڈم ہے عورت، اور اتنا دگنا معیار ہے یورپ کا۔ ہم ایٹ دا سیکنڈ ٹائم دیکھیں، جب خامند کہتا ہے میں لیبر کروں گا، میں مزدوری کروں گا، مزدوری کی دفعہ تو عورتیں کہاں جاتی ہیں؟ جب سختی کا کام آتا ہے، روڑے توڑنا یا کوئی بھی آرکیٹیکچرل جس میں سخت مردوں کا کام ہوتا ہے یورپ میں یا کہیں بھی، وہاں عورتیں کیوں نہیں کہتی ہمیں وہ آزادی چاہیے؟ یہ رسپانسبلٹی سے عورت بھاگ رہی ہے۔ یورپ فریڈم کون سی دے رہا ہے؟ خامند کہ میں عزت کے ساتھ، تم چار دیواری میں رہو، وہی ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف بوس کہہ رہا ہے تم چار دیواری میں رہو، میں گالیاں بھی دوں گا، جو مرضی کرو، تم بدتمیزی کرو، لیکن تم نے میری اطاعت کرنی، میں تمہیں اس کے بدلے میں 15,000 یا 20,000 جتنی آپ کی سیلری بنتی ہے وہ آپ کو پکڑا دوں۔
तो दूसरी तरफ खामद कहता है कि हमारी औरतें तो सुबह 12-12 बजे उठती हैं, 12 बजे जाके। ये हाल है पाकिस्तान के अंदर। और खामद जो नौकरी करने वाले जो भी है वो सुबह निकले होते हैं धूप के अंदर इनके लिए, कमाने के लिए। मैं अक्सर खामदों को तो आजकल तो सुबह की रोटी भी नसीब में नहीं होती, ठीक है? तो वो कहता है मैं कमा कर लाऊँगा, आपको रोटी भी प्रोवाइड करूँगा, आपने सिर्फ़ 1 या 2 टाइम। और अक्सर ये होता है कि औरत कहती है अब रात का खाना मैं बीमार हो गई हूँ, मेरा दिल नहीं है, तुम बाहर से ले आओ। इतनी रिस्पेक्टफुल। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि 2 सोसाइटीज़ हैं, एक तो जिसे हम जाने लगे हैं उसकी तरफ भी। अब वही खामद जब कहता है कि मेरी अताअत करो, मुझे इज़्ज़त दो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे मान लो, तो वहाँ औरत की फ्रीडम छिन जाती है। आप सोचें ये मुनाफ़िकत का इतना दोगुना, इतनी हिपोक्रेसी म्यार क्यों है यूरोप के अंदर? कि एक तरफ वो कहता है मेरे बच्चों की, मेरी माल की, मेरी सब चीज़ की हिफ़ाज़त करो, मैं आपको ये छत, रोटी, ये सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी तरफ जब बॉस कहता है आप मेरी फ़र्म की, मेरी कंपनी की यानी प्रॉफ़िट की हिफ़ाज़त करो, मेरे यानी जो प्रॉफ़िट अर्निंग्स है उसकी हिफ़ाज़त करो, मेरे साथ लॉयल होके मेरे वर्क को काम करो, तो तब औरत कहती है ये फ्रीडम। दूसरी तरफ हमने जो देखने लगे हैं, ये हिस्ट्री के अंदर जब ये सोसाइटी तेज़ी से औरतों को हायरिंग शुरू हो गई थी, फिर उन्होंने देखा कि यूरोप के अंदर भी वो फ़ितरत ही आ रहा था जब घर तबाह होने शुरू हो गए स्टार्टिंग में, मर्दों को एहसास होना शुरू हो गया यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर बिज़नेसमैन को किसी से कोई फ़िक्र नहीं, उसे सिर्फ़ अपनी अर्निंग से फ़िक्र है। और जब औरत उसके पास आ गई तो उसने कहा कि अब तो मुझे यानी वो चाहता था कि मैं ऐसे फैला दूँ औरत को आज़ादी के नाम पे कि हर वक़्त उसके बिस्तर में औरत मुहैया हो उसे आसानी से उस बिज़नेसमैन को। बिज़नेसमैन सिर्फ़ अपनी ऐशी को सोचता है। इसमें मैं आपको छोटी-सी एक ऑफ द टॉपिक एक बात कर दूँ, कुरान ने जब कहा है ना, जिनके पास माल है, वो निकाह करें। माल वालों को क्यों तरकीब दी? और एक तरफ अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम्हारे पास माल नहीं है तो तुम निकाह करो, मैं तुम्हें अमीर कर दूँगा। आपको ये सोचने वाली बात है, एक तरफ माल वालों को कह रहा है, एक तरफ माल होने पे कह रहा है और एक तरफ अल्लाह ताला कह रहा है कि ना हो तो आपको अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से अमीर कर देगा। जब इंसान के पास माल होता है ना एक्स्ट्रा, तो वो उल्टे काम करता है। हम माशरे में निकलते हैं, सोसाइटी में निकलते हैं। सोसाइटी में देखते हैं जब मर्दों के पास ओवर ओवर यानी एक ज़्यादा अर्निंग्स हो ना, तो मर्द मुख्तलिफ जगह गलत कामों में लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये हिस्ट्री के अंदर जब यूरोप के अंदर मेनली जब वो शुरू हो चुका था, तो बिज़नेसमैनों ने औरतों को एडवर्टाइज़मेंट कराई, लिबरेट करो, फ्रीडम दो औरत को यानी उन्होंने एडवर्टाइज़मेंट की। और फ्रांस में तो बाकायदा औरतों ने एक दिन अपने घरों के काम छोड़ के बाहर निकले। क्यों? जब उन बिज़नेसमैन सब मर्दों ने देखा कि घरों में बगावत शुरू हो गई। बिज़नेसमैन को ये नहीं होता, बिज़नेसमैन को नई-नई औरतें चाहिए। जो आम मर्द है, जो आम तबके का यूरोप का मर्द हो, वो परेशान हो गया जब क्या नाम है, औरतें यानी घर की ज़िम्मेदारी कोई नहीं सँभाल रहा, घर का निज़ाम धर्म-भरम हो रहा है, घर एक पूरा एक इंस्टीट्यूट है, ये एक कंपनी है। उसका जब निज़ाम धर्म-भरम हो रहा है, तो यूरोप का मर्द भी परेशान है, रेजिस्टेंस आई यूरोप के मर्द की तरफ से भी, तुम घर को सँभालो, तुम बाहर क्यों जा रही हो? तो फिर बिज़नेसमैन ने कहा ये तो मुश्किल हो रही है, औरतें जो हमें अवेलेबल हो रही हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उनके आगे यानी दीवारें खड़ी की जा रही हैं, तो हम क्या अब करें? उन्होंने फिर औरतों को कहा कि आप अपनी आज़ादी के लिए निकलें। कितना खूबसूरत लफ्ज़ लगता है, आज़ादी के लिए। कितना खूबसूरत लफ्ज़ लगता है कि औरत 12-12, 18-18 घंटे ड्यूटी करे। वो औरत जो पाकिस्तान में तो बहुत ऐशी की ज़िंदगी मैं कहता हूँ ज़्यादातर औरत गुज़ार रही है। उस औरत को कहा जाए कि आप निकलें, वो निकलती है, एहतजाज करती है फ्रांस के अंदर और अमेरिका के अंदर भी शुरू होती है ये मूवमेंट जिसे हम फेमिनिज़्म का नाम देते हैं। फेमिनिज़्म का भी आप पहले मैं मतलब करूँगा, पूरा बताऊँगा फेमिनिज़्म का मतलब क्या है, मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या है। इसके अंदर ये आप बात को जान लें कि ना तो औरत अकेली क्राइसिस में है, ना तो अकेला मर्द। दोनों जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर हैं और दोनों ही इस वक़्त खतरे के अंदर हैं, सख्त डिप्रेशन के अंदर हैं। फिर यूरोप के जो थे उन्होंने कहा कि औरत को अचानक यानी प्रेगनेंसी हो जाती है और तब यूरोप में भी बच्चे ज़्यादा करने का है था रिवाज। उन्होंने कहा कि 1930 से जब ऊपर गए, वर्ल्ड वॉर 1 भी हो गई, 2 के करीब अमेरिका ने, उन्होंने फिर एक कंपनी कायम कर दी इन सब बिज़नेसमैनों ने मिलकर, एजेंडा कायम किया
کہ یہ تو عورتیں جو ہمیں پسند بھی ہوں یا عورتوں سے جو سستے میں کام کرایا جا رہا ہے، یہ عورتیں ہمیں چھوڑ کے چلے جاتی ہیں جب ان کے یعنی حمل ٹھہرتا ہے، تو عورتیں کام نہیں کر سکتی، تو عورتوں کو چھٹیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو انہوں نے، آپ کو پتا ہوگا، یہ جو اوزار ہیں حمل روکنے والے، اور یہ سارا جو حمل کو روکنے کا سسٹم، پریگنینسی کو روکنے کا سسٹم، پروٹیکشن اور ہر چیز جب شروع ہوئی ہے، یہ اس وقت شروع ہوئی ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کہاں ہوئی؟ عورتوں کے اندر ہوئی ایڈورٹائزمنٹ، وہ کمپنیز کے اندر جو عورتیں تھیں انہیں ایڈورٹائزمنٹ کیا، آپ یعنی اپنا پریگنینسی کو روکیں، سب کچھ روکیں، آپ اپنی آزادی رکھتی ہیں، آپ کو کمائی سے روکا جاتا ہے، آپ کا سال ضائع ہوتے ہیں، کہیں دو دو سال ضائع ہو جاتے ہیں عورت کو، یعنی انہیں یہ نہیں ہے نسلیں تباہ ہو، بچے تباہ ہو، یورپ آج اس کا نقصان تو دیکھ رہا ہے پورا یورپ، جو ان کے برتھ کنٹرول کے اوپر جو ایشو بن چکا ہے یورپ کے اندر، وہ تو نقصان یورپ دیکھ رہا ہے، لیکن بزنس مین کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں، بزنس مین کو صرف اپنی عیاشی سے غرض ہے، اس نے یعنی وہ اوزار بنائے اور سب کچھ اس نے وہ چیزیں کی جس سے عورت کا حمل روکا جاتا ہے، اور پھر پوری ایک کمپین لانچ کی جس کے اندر احتجاج ہوا، کہ اچانک احتجاج بھی ہو جاتا ہے جب یہ چیزیں آتی ہیں، اچانک احتجاج ہو جاتا ہے، آپ پیچھے دیکھتے نہیں کون سے لوگ اس پردے کے پیچھے ہیں، سوچنے کی بات ہے کیوں ہوتا ہے احتجاج اچانک؟ ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں انہوں نے لانچ کیا، اچانک اس پروڈکٹ کی یعنی حمایتی بھی اٹھ گئے، سب کچھ گئے، یہ آپ کو نہیں وہ دیکھ رہے، عورتیں ٹرینڈ فالوورز ہوتی ہیں، مرد بھی ٹرینڈ فالوورز ہوتے ہیں، عورت جلدی آتی ہے، کیونکہ میں آپ کو یہی بات، مختصر سی بات ہے کہ ابھی 10 سال پہلے چلے جائیں، یہی عورتیں تھیں جنہیں ایک داڑھی والا مرد نہیں پسند آ رہا تھا، لیکن 10 سال میں جب یورپ نے داڑھی رکھنا شروع کی، ایسی ہریار کی کریٹ ہوئی، ایسی ٹرینڈنگ کریٹ ہوئی کہ پاکستانی مردوں کو بھی داڑھی پسند آ گئی، عورتوں کی بھی پسند آ گئی، تب داڑھی میں مرد بدصورت لگتا تھا، اب داڑھی میں زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہمارا کوئی اپنا دماغ بھی ہے، یا ہمیں کمپنیز کنٹرول کر رہی ہیں، وہ بزنس مین کنٹرول کر رہے ہیں ہمارے دماغ کو؟ یہ بات سوچنے والی۔ پھر اس بزنس مین نے آہستہ جا کے وہ پھر اچانک پورا ایک احتجاج کرایا جس کے اندر عورتوں نے کہا ہم بچے بھی نہیں پیدا کریں گے، بچوں کو بھی ہم بغاوت کرتے ہیں اس چیز سے کہ گھروں میں ہمیں مرد آزادی نہیں دے رہے، یہ ہمارا جسم ہے، یعنی پھر پہلے ہمارا جسم نہیں، پہلے تو اکیلا یہ آ رہا تھا کہ ہم کچھ کریں گے، ہمیں بڑھنا چاہیے، لیکن جب یہ بچوں کا ہے نا کانسیپٹ، تو اس نے کہا یہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی، ہم جب مرضی کریں بچے، جب مرضی نہ کریں، یہاں سے وہ کانسیپٹ شروع ہوتا ہے۔ پھر عورت کے اندر انہوں نے وہ ایک روح پھونکی، غلط روح، جس سے عورت کو ایک اور اسٹیپ مل گیا کہ وہ ایک ممتا جو عورت اپنے بچے کو دیتی تھی، اس سے بھی محروم بچے کو کر دیا گیا یورپ میں، اور پھر یورپ میں وہ ہوا چلی جس سے فل اچانک عورتوں کو اکثریت بڑھ کے تعداد میں عورتوں کو سیکٹرز میں ڈالنا شروع کر دیا، ورلڈ وار 2 کے بعد بھی مردوں کی کمی شروع ہوگی یورپ کے اندر۔ آج تک انڈیا میں بھی اگر یورپ میں $1 سے زیادہ مرد کو پے کیا جا رہا ہے ایوریج، تو عورت کو 0.80 سینٹس یا 70 سینٹس ایوریج پے کیا جا رہا ہے، عورت مرد سے، یعنی ابھی بھی امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں عورتیں کھڑی ہو کے یہ کہتی ہیں کہ اتنا یعنی جینڈر گیپ کیوں ہے پیئنگ کے اندر، ہمیں ایکول رائٹس دیجیے، کیا مذاق نہیں لگتا ہے؟ کون سی ایکول رائٹ؟ عورت کو جو رسپانسبلٹی دی ہے، مرد کو جو اللہ نے رسپانسبلٹی دی ہے، مرد اس میں سب سے بیسٹ، اور جس میں عورت کو دی ہے اس میں عورت سب سے بیسٹ ہے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ بایولوجیکل ڈفرینس دونوں کے اندر ہے، کیوں نہیں بایولوجیکل ڈفرینس؟ ہمیں کون سی کوالٹی دی ہے؟ مرد کیا پریگننٹ ہو سکتا ہے 9 منتھ؟ نہیں ہو سکتا۔ جو آج کل وہ آپ نے دیکھا ہوگا پریگننٹ بھی ہوتے ہیں، وہ پہلے ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، عورت سے مرد بنے ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں، جو ریئل مرد بنتا ہے عورت، مرد سے عورت وہ نہیں ہو سکتا، تو عورت سے جو مرد بنتے ہیں وہ ہو رہے ہیں، کیا نام ہے، پریگننٹ ہوتی ہیں عورتیں۔ اور پھر انہوں نے یعنی یورپ کے اندر جینڈر پے گیپ کے اوپر میں بات کر رہا تھا، اس کے اندر میں آپ کو ایک نا ریسنٹلی مثال دے دیتا ہوں۔ یورپ کے اندر جو امریکہ کے اندر نیشنل فٹ بال ٹیم، عورتوں کی وومن ٹیم، 4 دفعہ 4 دفعہ ورلڈ کپ جتایا، 4 دفعہ ورلڈ کپ انہوں نے جتایا، 4 دفعہ امریکہ کی وومن ٹیم نے۔ آپ حیران ہوں گے، کہانی کا وہ رخ ہے۔ دوسری طرف امریکہ کی جو نیشنل ٹیم ہے، جو انٹرنیشنل فیفا کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، وہ ٹیم مردوں کی، اس نے 0 ایک میچ بھی نہیں جتایا امریکہ کو۔ تو ان کی جو کیپٹن ہے وومن ٹیم کی، انہوں نے کھڑے ہو کے وائٹ ہاؤس کے اندر تقریر کی، ہمیں آپ کیوں نہیں دیتے وہ ایکول رائٹس
ہمارے تنخواہیں مردوں سے اتنی کم ہیں، مردوں سے کیوں اتنی کم ہے؟ ہم اپنے رائٹس کو لینا چاہتے ہیں۔ جہاں چیمپئنز آف چیمپئنز نیشن جو ہے نا رائٹس کی، ادھر یہ عورت تقریر کر رہی۔ تو انہوں نے کہا بچے آپ نے ہمارے ساتھ یہ تو کر دیا ہے، اب آپ کو بھی مزہ چکھاتے ہیں۔ امریکہ نے پھر کیا کیا، وہ وائٹ ہاؤس نے امریکہ نے ترکیب لڑائی۔ یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کو میل ڈومیننٹ سوسائٹی کہا جاتا ہے، ان ریالٹی یورپ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے۔ مرد چلاتے ہیں ہر سوسائٹی کو، وہ اندر کے مرد کنٹرول کر رہے ہیں سوسائٹی کو، عورت کو کس طرح ہونا چاہیے۔ میں اس کے اوپر پورا آگے آنے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں، لنک کرنے لگا ہوں کس طرح ایک میل اس سوسائٹی کو ورک کر رہا ہے، میل اس سوسائٹی کو چلا رہا ہے۔ میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں۔ پھر جب وہ عورت نے کہا، عورت نے جب بات کی کہ یہ ہوا، تو آپ کو پتہ ہے امریکہ کی نیشنل ٹیم، انٹرنیشنل وومن ٹیم کے ساتھ جو 15 سال سے ابو انڈر 15 ٹیم امریکہ کی لڑکوں کی، ان سے میچ کروا دیا اس کو۔ یہ آپ جا کے سرچ کریں، آپ کو آن دا ریکارڈ یہ بات ہے، آپ کو مل جائے گی۔ اس ٹیم نے آپ کو پتہ ہے 5 گول کیے، جو امریکہ کی انڈر 15 میل ٹیم ہے اس نے 5 گول کیے، اور 2 گول ان عورتوں کی ٹیم نے کیا جن کا سوچنے والا، جنہوں نے 4 ورلڈ کپ امریکہ کو جتائے، وہ ہار گئی تھی مردوں سے۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جب دیکھتے ہیں کیوں نہیں آج تک بایولوجیکل دونوں ڈفرینس بھی، آپ کیوں نہیں دیکھتے آج تک کرکٹ میں مرد اور عورت کا چیمپئنز ٹرافی ہوئی ہے یا ورلڈ کپ ہوا ہے، یہاں آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ فیمیل وومن ٹیم اور میل ٹیم کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، جو ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں۔ اکویٹی کی بات کی جائے، اکویلٹی کی بات کی جائے، اکویلٹی اور اکویٹی میں دونوں میں ڈفرنس ہے، اس کی بات ہوگی بات میں۔ لیکن جو پہلے پرائے کے اندر آ جائیں، ہمیں آپ دیکھیں گے عورت کی گیند کرانے کی سپیڈ مرد سے کم ہے، باؤنڈریز چھوٹی ہوتی ہیں ان کے، ہر چیز کے اندر وہ پاور نہیں کیکنگ جو ایک مرد کے پاس ہے، جو ایک سخت کام مرد کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے اسے بایولوجیکل ہمیشہ ایک سخت کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور آج اب تازہ مثال رشیا یوکرین کی وار ہے، جو ملک عورتوں کو سمجھتے ہیں ہر جگہ ہونا چاہیے، آرمی کے اندر بھی ڈالتے ہیں، لیکن آن دا فرنٹ فوٹ وار کے اندر کوئی عورت نہیں، فیمیل، صرف میل جنگ لڑ رہے، میل مر رہے ہیں۔ جب عزت کے ساتھ ایک مرد کہتا ہے بار پتھر توڑتا ہے سب، تب عورت کہتی ہے میں گھر میں ٹھیک ہوں۔ آپ جا کے کام کریں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ مزے سے کام کریں، میں گھر پہ ٹھیک ہوں، آپ چاہے پتھر توڑیں، جو مرضی کریں، میں آپ کے گھر میں جاؤں۔ تب یہ جینڈر ایکوالٹی ختم ہو جائے۔ ہارڈ جابس کے اندر آپ کو آج تک عورت نہیں نظر آئی، اور جو ریکروٹمنٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی جابس ہیں جس کے اندر سخت سے سخت، امریکہ میں بھی، میں آپ کو ادھر کا واقعہ بتاتا ہوں۔ میرا دوست امریکہ میں کافی بڑے بڑے یعنی نا منصب پہ ہے امریکہ کے اندر، ایک کمپنی کے اندر، وہ بتاتا ہے کہ امریکہ میں ہم جب وہ کام کر رہے ہیں گالیاں دیتے ہیں مردوں کو، جو کام تو عورتوں کو دو تو وہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کافی ان کی تنظیمیں بنی ہیں جس کے اندر مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مردوں کو گالیاں تک دیتے ہیں، رائٹس ہیں، کسی کو گالی نہیں دینی اس ملک کے اندر۔ بہرحال جس چیز کے اندر ہم آگے چل رہے ہیں، اگر آج ہم دیکھیں گے دنیا میں جو 500 بلینئر، ان میں سے صرف 19 عورتیں بلینئر، 19 عورتیں، 18 عورتیں، آپ سوچیں گے بڑے حیران ہوں گے، 18 عورتیں وہ جہاں یورپ ایک صدی گزر گئی، کئی نسلیں گزر گئی، وہاں 18 عورتیں وہ بلینئرس ہیں جن کے یا تو مرد سے طلاق ہوئی ہے یا اس کا باپ مرا ہے تو اس میں سے وراثت ملی ہے۔ خاوند کو جب یورپ میں طلاق ہوتی ہے امریکہ میں تو 50% اسے دینی پڑتی ہے۔ 18 عورتیں ہیں، صرف ایک عورت ہے جو سیلف میڈ بلینئر ہے، صرف ایک عورت۔ اور ایٹ دا سیکنڈ بھی چلے جائیں سی اوز، آج جو بڑی 500 کمپنیز ہیں ان کے اندر بھی 92.5% یورپ کے جو کہتے ہیں وومن رائٹس کی، فیمنزم کی بات کرتے ہیں، ان کے اندر بھی آج 92.5% میلز ہیں آن دا گولڈن جاب کے اندر، اور صرف 7% تک عورتیں ہیں۔ یا میں مردوں کی کوئی فضیلت بتانے نہیں بیٹھا ہوا، یہ ہمارے ذہن میں ڈالا گیا کہ مرد کی یہاں فضیلت ہے، یہ
کام کرنا عزت ہے مرد کی. کسی سے پوچھیں یہ کام سب کرنا کتنے مشکل کام. یہ عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے، رسپیکٹ دی ہے ان فیمیل فارم، عورت کو عورت میں عزت دی. یورپ ہمیشہ عورت کو مرد کی شکل میں عزت دیتا. وہ کہتا ہے تم عورت ہوگی گالی ہو. یورپ کہتا ہے تم مرد بنو گی عزت ہے. وہ مرد بننے کی کوشش کرتی ہے. وہ کہتی ہے میں مرد کی طرح دیکھوں، مرد کی طرح کپڑے ڈریسنگ کروں، مرد کی طرح ہوں تو مجھے عزت ہے. تو عزت کس کی ہوئی مجھے بتاؤ؟ مرد کی عزت ہوئی، عورت کی تو کوئی عزت نہیں ہوئی. یورپین کنٹری کے اندر بھی جو بھی معاشرہ چائنیز ہو، اسلام کے اپوزٹ جتنے معاشرے، اس میں عزت کس کی ہے؟ آپ کو یہی تو دیکھنا پڑے گا. عزت صرف صرف اور صرف مرد کی ہو رہی ہے وہاں پہ. میل ڈومیننٹ سوسائٹی، یہ دھوکہ فریب ہے، لیبل ہے. یہ اکویلٹی کی سوسائٹی ہے. عورت کو عورت کے روپ میں کس نے عزت دی ہے؟ وہ اسلام نے دی ہے. اسلام نے کہا کہ ماں کی عزت ہے، بیوی کی عزت کرو. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، جس نے بچی کی تربیت کی. کئی بیٹوں کا بھی کر جس نے 2 بچیوں کی، اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھی تربیت کی، وہ میں اور وہ اس طرح قیامت والے دن کے ساتھ 2 انگلیوں کو شہادت کی انگلی میں ملا کے کہا. آپ سوچیں اتنی حیرانگی کی بات ہے. اسلام نے بیٹیوں کی پرورش، کون سی بیٹیوں کی پرورش؟ یہ ہمارے ماں باپ جو پرورش کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ والی پرورش کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں، یہ اس طرح نہیں ساتھ ہوں. یہ بڑا خوش ہوتے ہیں ہم بچیوں پہ، جاہل بیوقوف بچیوں کو بنا دیا ہم نے، اور اس طرح ہم قیامت والے دن رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے. یہ والی عزت نہیں ملنی. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ عورت کے پاس اللہ نے اتنی پاور دی ہے، اتنی پاور دی ہے. اصل میں دونوں اپنی رسپانسبلٹیز میں لیک کر، دونوں اپنی رسپانسبلٹیز سے ہٹ چکے ہیں. عورت کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے. حضرت معاذ اور معاوض کی میں پورا ایک ریکارڈ کیا تھا لیکچر کہ حضرت معاذ اور معاوض کی ماں نے اپنے بچوں کے اندر ایسی روح پھونکی کہ حضرت معاذ جیسے چھوٹے 12 اور 13 سال کے بچوں کی جب ہاتھ ہاتھ کاٹ چکا تھا اور لٹک رہا تھا ہاتھ، حضرت معاذ نے نیچے دے کے جھٹکا دے کے توڑ دیا. میں کہتا ہوں 12 سال کے بچے کے اندر ایسی روح کس نے پھونکی؟ یہ بتا. وہ سامنے بش تھا. میں مثال دیتا ہوں نا، ابو جہل بش تھا ادھر کا، بش کو مارا نیچے. حضرت معاذ اور معاوض. اتنی طاقت کس نے دی ہے؟ حضرت ہند بنت عمر رضی اللہ عنہ. آپ حیران ہوں گے کیا عظیم مائیں تھی. اگر آج ہم کہتے ہیں امام بخاری اور وہ نہیں پیدا ہو رہے تو سب سے پہلا کردار ماؤں کا ہے. جو بزنس کمیونٹی ہے میں آپ کو بتا دوں وہ ڈرتی ہے. انہوں نے پھر ایجوکیشن سسٹم اس پہ قائم کیا پورا کہ وہ سلیوز پیدا کریں اس ایجوکیشن سسٹم کے تھرو، جو گونگے ہوں جیسے ہم کے ہیں. اگر انہیں کہ ہم نے سچائی کام کرنا سچائی سے کریں، بددیانتی سے کرنا بددیانتی سے کریں، لیکن زبان پہ ٹیپ لگی ہو ان سب گونگوں کی. وہ یہی چاہتے تھے. جو کیپٹلزم ہے وہ یہی چاہتا تھا. ان کے جو بزنس مین وہ یہی چاہتے. پھر انہیں ایسا ایجوکیشن سسٹم کیا جس کے اندر مورل ویلیوز نہیں سکھائی گئی. انہیں مورل ویلیوز سے کوئی تعلق نہیں، صرف ایسا غلام چاہیے جو خاموشی سے غلط کو صحیح کے، صحیح کو غلط کے. وہ اس کے لیے اللہ مثال دیتے ہیں. اللہ نیچے آ جائے وہ کہے گا کہ بوس آلویز رائٹ، بوسٹ. ایسا معاشرہ چاہیے تھا. ایجوکیشن ان کو لیڈرز نہیں چاہیے تھے. وہ ڈرتے تھے کہ اگر پرانے طرز پہ جو اسلام کا ایک اصل ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کے تو پورا ٹاپک بات ہوگی انشاءاللہ، جس کے اندر پورا کور کریں گے اسلام کس طرح ایک ایجوکیشن کو پرسیو کرتا ہے. یورپ کے اندر آج بھی جو ان کے چند لوگ ہیں جو آج پاور میں ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، وہ کس طرح پرسو کر رہے ہیں کسی نالج کو طریقے سے. وہ طریقہ اسلام کا جو اصل طریقہ اس سے بھی بہتر، اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن وہ کبھی لیڈرشپ نہیں چاہتے جو ان کو آنکھیں دکھائے اٹھ کے زیادہ لوگ کھڑے ہو جائیں. تو انہوں نے اس لیے وہ ایجوکیشن وہ کیا نام ہے سسٹم ہی ایسا تیار کر دیا جو ان کے مفادات پہ کام کرے. ایسے لوگ پیدا کر دیے جو ان کے مفادات پہ کام کریں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کسی کا مائنڈ سیٹ ہے، جو فیمنزم ہو، کوئی بھی موومنٹ ہو، پیسہ دو کام کرا دو، بس رب بنا دیا پیسوں کو. ایٹ دا سیکنڈ چیز میں دیکھ رہا ہوں جو بہت ضروری اس کے اوپر ایڈریس کرنی ہے، میسکلینٹی اور فیمینٹی کے اوپر. پھر یعنی وقت چلتا گیا اور آج کا وقت آ گیا. پچھلے گزشتہ دنوں کے اندر، گزشتہ سالوں کے اندر مرد اپنے ٹیسٹرون لیول کھو رہا. اور دوسری طرف ٹیسٹرون، میں آپ کو ایکسپلین کر دوں ٹیسٹرون کا لیول کیا ہے. اس سے مرد کا یعنی مسل بلڈ اپ کا تعلق ہے، مرد کی فرٹیلٹی کا تعلق ہے، مرد کے یعنی
طاقت اور ہر چیز کا آواز کا اس کی مردانہ آواز کا تعلق ہے. ایسٹروجن کا تعلق فیمیل سے ہے, اس کی آواز کا, اس کی اووریز اور اس کا فرٹیلٹی یعنی مختصر اس کا یعنی بچوں کا پیدائش ہونا, یہ ہر چیز اس کا ایسٹروجن سے تعلق ہے. اور دونوں طرف ہم جب دیکھتے ہیں تحقیق کے اندر, عورتوں کے اندر بھی ایسٹروجن لیول ڈاؤن ہو رہا ہے اور مردوں کے اندر ٹیسٹرون لیول ڈاؤن ہو رہا ہے. کافی حیران کی بات ہے کہ دونوں کے اندر اچانک ایسے ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے. بیشتر یعنی آج سے 30-40 سال پہلے جائیں تو جو مرد تھے مینلی وہ زیادہ میسکولن تھے, زیادہ فرٹائل تھے, اور پچھلی عورتیں آج سے 30 سال پہلے زیادہ فرٹائل تھیں اور زیادہ فیمینن تھیں. ہماری آپ دادیوں کی مثال لے لیں, وہ زیادہ فیمینن تھیں, زیادہ فرٹائل تھیں, اور مرد بھی ان سب کے زیادہ فرٹائل تھے اور زیادہ میسکولن تھے. اور تب عورت دیکھتی تھی کہ ہمارے پاس مرد ہے تو پھر اسے ایکسیپٹ کرتی تھی. لیکن آج کے دور کے اندر کیا ہوا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر فطرت رکھی, دونوں کے اندر فطرت رکھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک طرف لیمبرگینی ایک طرف فراری ہے. لیمبرگینی ہماری عورت ہے اور فراری ہمارا مرد ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے مہران اور آلٹو کا, دونوں کے اندر مہران, ایک کے اندر مہران کا انجن لگا دیا, ایک کے اندر آلٹو کا انجن لگا دیا, اور پھر انہیں آپ نے چمکا کے دنیا کے پاس لے آئے کہ یہ بیسٹ لوگ ہیں, انہیں فالو کرو, جیسے شاہ رخ خان ہے, کوئی بھی ہے, کہ وہ سارے ہم آنکھیں کھولی ہوئی ہیں, دیکھ رہے ہیں اس فون کو کہ ہاں یہ تو بیسٹ ہیں, ان کو عزت دی گئی ہے, یہ ریسپیکٹفل ہیں. پھر ہم جیسی فراری کاپی کرتے ہیں, وہ کاپی چھپتی ہے, اوریجنل نہیں, A+ کاپی آتی ہے, اس کے اندر بھی مہران اور آلٹو کا انجن ہوتا ہے. فراری کا انجن کب ہے, جب پھر مرد مرد ہی رہے اور عورت عورت ہی رہے. لیمبرگینی کا انجن تب بھی رہے گا. آپ نے مہران اور آلٹو کے اندر انجن لگایا تو جب آپ چلانے والا اسے ڈرائیو کرے گا, وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا میں نے یہ کیا لے لیا, یہ کیا گھٹیا سی چیز لے لی ہے جو چلتی نہیں ہے. لیمبرگینی تو اس وقت جو عورت ہے اور مرد ہے جو فراری, اس کے اندر جب انجن ہی آلٹو اور مہران کا فٹ ہے, وہ پھر ڈپریشن میں جائے گا. ٹیسٹرون لیول اور ایسٹروجن لیول, اس سے ڈپریشن کا بھی تعلق ہے. عورت کے اندر اگر ایسٹروجن لیول کم ہوگا تو وہ ڈپریشن میں جائے گی, اور مرد کے اندر ٹیسٹرون لیول کم ہوگا وہ ڈپریسڈ ہوگا. یہ لنکڈ ہے ڈپریشن کے ساتھ. کیوں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مرد کیوں میسکولینٹی میں کم جا رہا ہے اور عورت فیمینٹی میں کیوں کم جا رہی ہے. جب عورت کے اندر احساس آ گیا کہ اس کے اندر جینڈر کرائسس آ گیا, جینڈر شیم آ چکی ہے کہ میں ایز اے عورت شیم فیل کر رہی ہے عورت ہونے پہ. یہ دکھایا جاتا ہے یورپ کے اندر, کافی ایسے اسٹیٹس بنائے جا رہے ہیں کافی کہ ہمیں پراؤڈ ہے عورت ہونے پہ. نہیں, وہ شیم فیل کرتی ہے, میں عورت کیوں ہوں, مرد کیوں نہیں. یہ ٹرانسجینڈر عام ایسے تو نہیں بنا. اور دوسری طرف میل بھی اب جا کے, میل بھی جا کے اس کا میں پورا قصہ بتاؤں گا وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی ریزن کیا ہے. فادر فگر, اس کے اوپر پوری بات ہوگی. فادر فگر ایک مرد کو چاہیے, اور اس کے اندر اس کی مدر بھی ہو سکتی ہے. اسلام سے کفار کے نزدیک مدر نہیں ہو سکتی, لیکن ہم مسلمانوں کے نزدیک مدر بھی فادر فگر ہو سکتی بچوں کی, یا کوئی مینٹر ہو سکتا ہے, جس میں اسلامک ایجوکیشن سسٹم ریئلٹی میں بیسڈ کرتا تھا, مینٹورشپ, ریئل مینٹورشپ. تو عورت جو ہے اس کے اندر ایسٹروجن لیول گرنا, جب اس کے وہ کوشش کر رہی ہے کہ میں یعنی اپنے اندر شیم فیل کر رہی ہے, تو آٹومیٹکلی اس کے اندر ایسٹروجن لیول گرنا ہی گرنا ہے, جس سے اسے فرٹیلٹی ہر چیز کے اندر کرائسس آئے گا. اس کے یعنی اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ فطرت ہے, اس کی آواز اندر سے دیتی ہے کہ تم رانگ ڈائریکشن کے اندر جا رہی ہو. جب وہ رانگ ڈائریکشن میں جائے گی, وہ ڈپریشن میں بھی جائے گی, ایسٹروجن لیول میں بھی کم ہوگی, اس کی باڈیز کے اندر چینجنگز آئیں گی. یعنی اس کی باڈی بھی فیل شیم کرتی ہے کہ میں ایز عورت ہوں, یعنی اس کی فرٹیلٹی میں کمی. اور جب میل ہے اس کے اندر آج کا ایسا, اب میل کی طرف آ جائیں, آج کا دور ایسا ہے کیا مثال کے طور پر ماں باپ بوائز بہت زیادہ ہیں جن کی خدمت ماں باپ کر رہے ہیں. صبح شروع ہوتی ہے تو آگے یہ لیں, نواب کے آگے روٹی آتی ہے, ٹھیک ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے شروع سے لے کے جوتے ماں رکھ دیتی ہے, ماں نے بگاڑا, باپ نے بگاڑا. باپ کہتا ہے ٹینشن نہیں لینی میرے بچے, میں جوتیاں بھی کھاؤں, جو مرضی کروں, تمہارے اوپر نہیں آنچ آنے دوں گا, تم بے فکر رہو, تمہاری ٹینشن نہیں ہے کمانا, تم کمانا رسپانسبلٹی کرنا تمہاری ٹینشن نہیں, یہ میری ٹینشن ہے. تو میل جو بچہ ہے اسے فاش جو کیا نام ہے فاش موویاں مل رہی ہیں, اس نے بیٹھ کے فاش موویاں دیکھنی ہے, ٹھیک ہے. شادی کرنے کا اسے کیا لگے, شادی سے کیا تعلق ہے اس کا. جب اسے بیٹھے بٹھائے ایک مرد کو
میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جو دنیا کے پرانے بادشاہ تھے بہترین، وہ 10 منٹ میں اتنی نیکڈ وومن نہیں دیکھتے جتنی آج کا مرد، نعوذ باللہ، جس غلط حرکات میں پڑ گئے 100 سے زیادہ عورتیں دیکھ لیتا ہے کچھ منٹ کے اندر، کچھ منٹس کے اندر۔ وہ پرانے بادشاہ کو نہیں تھا، جو آج کے لائف گزار رہے ہیں مرد، تو انہیں کیا ضرورت ہے وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلے، کوئی ایکٹیو بنے، کوئی اسلام کی طرف جائے۔ اسے گھر کے اندر روٹی ماں باپ دے رہے ہیں، بچہ ہے وہ، اس نے کیا فیمینن تو خود ہی بننا ہے نا، فیمینن نیچر اس کے اندر خود ہی گالی بانی ہے، اس کے اندر مینٹلی اسٹرانگ، اصل چیز ہے دونوں کے اندر میچورٹی نہیں ہے، میچورٹی کی کمی۔ جی میں جو بات کر رہا تھا، بچے کے اندر کیوں میسکلینٹی ہے، میرا سوال ہے بچے کے اندر کیوں میسکلینٹی ہے کہ جب اس کے ہر چیز ایک بادشاہ کو جو نصیب ہے وہ نہیں ملتی، مرد کے اندر وہ میسکلینٹی نہیں آتی، مرد وہ پھر اس فیز کے اندر نہیں آتا جس فیز کے اندر مرد کو آنا چاہیے۔ اس فیز میں آنے کے لیے پہلے کیا کیا جاتا تھا، مردوں کو جنگوں میں بھیجا جاتا تھا، مردوں کو ہارڈ شپ میں بھیجا جاتا تھا۔ میں ابھی امام بخاری کی ماں سے مثال دیتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ماں کی مثال دیتا ہوں۔ یہاں تو عورت اپنے بچے کو باہر نہیں نکالنے کے لیے تیار، اتنا قریب اکیلے میں، وہاں شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے چھوٹے سے بچے کو، آپ کو پتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی چھوٹے تھے، ان کی ماں نے اتنے لمبے سفر کے لیے، علم کے لیے بھیجا، کیوں بھیجا؟ وہ ہارڈ شپ فیس کرتے، انہیں زمانے کا پتہ لگتا تھا۔ جب باپ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو گھر بٹھا کے کھلاؤں گا، ماں کہتی ہے میں اس کو خدمت کروں گی نوکرانی کی طرح اس کے بچے کو، تو بچے کو ساری زندگی آسانی ملتی ہے، اور اس کے بعد پھر ماں کہتی ہے کہ جا کے تم کچھ کرو، اب کچھ کرتے نہیں ہو، تو پھر ماما کو اس کو غصہ نہیں آنا تو کیا آنا، اس نے کہنا کہ آپ کون ہیں یار، آپ اسے کمفرٹ زون چھینو گے، اسے درد نہیں ہوگی بچے کو، ظاہری بات ہے درد تو ہونی ہے بچے کو، بچہ اس درد کے اندر چیختا ہے، بچہ اس درد کے اندر بتاتا ہے کہ آپ کون ہے، پھر بدتمیزی کرے گا۔ جب اس نے مشکلات دیکھی اسے پتا ہوگا ماں کتنی مشکل سے کر رہی ہے، باپ کتنی مشکل سے کر رہا ہے، وہ ایک میل بنے گا۔ اور دوسری طرف فیمیل کی بھی میں بات کر لوں، فیمیل تو ہارڈ شپ کی، اس کی بھی میں سارا ترتیب سے بات کروں گا، لیکن دونوں اس وقت رہے کے اندر رسپانسبلٹیز کے لحاظ سے، اس کے اندر پھر اصول آ جاتا ہے کہ بچوں کی، یعنی ایک جلدی شادی کا بھی کانسیپٹ ہے، لیکن اس کے اوپر بھی میں پورے ایک ٹاپک کے اوپر ہائی لائٹ کر دیتا ہوں وہ کیوں ضروری ہے، وہ بھی امپورٹینس کیوں، کیونکہ جب بڑی عمر ہوتی ہے نا، یہاں ایک وار فار بھی آ جاتی ہے، دو نظریات آ جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بچوں کو پہلے آپ ایک نظریہ دیں پھر اس کی یعنی نا نکاح کریں، اور ایک آ جاتا ہے کہ نہیں جلدی کرا دینی چاہیے، لیکن میں اس کے درمیان کے اندر رہتا ہوں، میں اس کے درمیان کے اندر رہ کے پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں کہ کچھ نیچر کی چیزیں ہوتی ہیں سائیکولوجیکل بنتی ہیں، جب بچہ 25 سال کا، دونوں 25 سال کے میل اینڈ فیمیل ہو جاتے ہیں، دونوں کی ایک ٹو نیشن اسٹیٹ بن جاتی ہے، پاکستان انڈیا بن چکا ہوتا ہے دونوں کے اندر، وہ کہتا ہے کہ نہیں اس طرح گھر چلنا چاہیے، عورت کہتی ہے اس طرح چلنا چاہیے، پھر دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی ہے، ایل او سی بنی ہوتی ہے، تو وہ ایل او سی بننی ہے جب مرد اور عورت چھوٹی ایج میں آ جاتے ہیں اور پھر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں، جس کے اندر مرد کو موقع ملتا ہے فیمینن نیچر کو جاننے کا، اور عورت کو موقع ملتا ہے دوسری طرف سے میسکولین نیچر کو جاننے کا، دونوں پھر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں، پھر ایک اس کی برکت سے دونوں، یعنی عورت بھی تابع ہو جاتی ہے کہ میں نے اس طرح گھر کو چلانا ہے، وہ سیکھ جاتے ہیں، ایک گائیڈنس ہوتی ہے، بڑوں کی بھی طرف سے برستی ہوتی ہے، ایک جب سوسائٹی ایسی بلڈ ہوتی ہے، لیکن آج کی ایسی سوسائٹی بلڈ نہیں، تو اس کا پورا ایک فائدہ رہتا ہے، یہ پورا ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن میں ٹچ کرتے کرتے انشاءاللہ جاؤں گا سب ٹاپکس کو، اس کے اندر میں بہت زیادہ لمبے نہیں ٹاپک کرنا چاہ رہا، تو کیونکہ میں آن دا ٹاپک، جو ایک مین ٹاپک ہمارا میسکولین فیمینن چل رہا ہے، اس کی میں بات کر لوں پہلے۔ عورت جو ہوتی ہے نیروٹیسزم ہوتی ہے، اسے، وہ ایک ایموشن بھی اس کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا احساس بھر دیا عورت کے اندر کہ اسے، میں آپ کو ایک تحقیق، ایک ریسرچ بتاتا ہوں کہ یورپ نے کچھ مردوں کو، یعنی نا ان کے دماغ پہ پورا نیورو ٹیسٹ ہوا کہ انہیں دیکھا کہ سب نے عورتوں کو درد دکھا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ درد ہو رہی ہے عورت کو، ادھر بیٹھ جاؤں سارا وہ واقعہ بتایا جس کے اندر دکھایا کہ عورت کو وہی پین فیل کرائی، لیکن مردوں کی انہوں نے جب دماغ کا نہ چیک کیا کہ مردوں کو وہ فیلنگ نہیں آ رہی کہ اگر اس کی بیوی کا بتایا اسے ایسے درد دے دیا، اسے ایسے دے دیا، اس نے وہ اتنا خاص نہیں فیل کیا، لیکن دوسری طرف جب عورتوں کو بٹھایا اور اتنا بڑا ٹیسٹ ہوا اس کے اندر، عورتوں کو جب بتایا کہ آپ نے خامد کو یہ جھٹکا ہم نے دیا بجلی کا،
उन्होंने देखा औरत को भी वो बिल्कुल एज इट इज सेम दर्द महसूस हो रहा है कि अचानक उसका जो मेंटली उसे महसूस हुआ कि औरत को कि मेरे खामद को वो दर्द हुआ तो उससे भी ऐसा फील हुआ जैसे दर्द औरत के अंदर अल्लाह ने कुदरती वो रखा है क्यों रखा है यानी वो जल्दी इमोशन हो जाती है रो पड़ती है ज्यादा सोचती है औलाद के लिए अल्लाह ताला ने उसके अंदर औलाद का सिस्टम रखा होता है बायोलॉजिकल उसे सोचना भी चाहिए कि मैंने क्या करना है अपनी औलाद का औरत के अंदर हिस्स रखी है कि अगर कोई मर्द मिसाल के तो बुरी नजर से देख रहा है औरत को उसी वक्त पता लग जाता है ये मर्द की ना नजर बड़ी खराब है और औरत को यानी अल्लाह ताला ने आने वाले मुस्तकबिल का हल्का सा उसे पता लगता है कुछ गलत यहाँ होने लगा है उसके अंदर एहसास सिक्स सेंस जिसे कहते हैं एक मर्द से यानी कई गुना ज्यादा अल्लाह ताला ने रखी है क्यों रखी है वो अपने बच्चों के लिए रखी है औरत ने वो अपनी जो कम्युनिटी है और औरत जिस अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने यानी औरत अपने घर की हकदार है और मर्द उसके ऊपर उस रियाया का सरदार है औरत को यानी घर में पूरी अथॉरिटी है पावर में है औरत तो अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं मर्दों की जानिब एक और चीज के अंदर जिसके अंदर मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के हम चाह रहे हैं उनके दोनों के हम दूसरे दोनों जहनी तौर पे समझ रहे हैं वो कैसे डिफरेंट दोनों जेंडर हैं दोनों जेंडर को इसके ऊपर मैं पूरा एक साइकोलॉजिकल बात करूंगा औरत और मर्द एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं साइकोलॉजिकल उनके अंदर दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस पाया जाता है दिमागी तौर पे उस पर सारी एक पूरा टॉपिक होगा इनशाला लेकिन अगर हम बैड ट्रेड्स की बात करते हैं कॉमन बैड ट्रेड्स की जो यूरोप फेमिनिज्म में दे रहा है और मैस्कुलिनिटी में दे रहा है वो दोनों सेम है कंपटीशन पहली चीज कंपटीशन किस चीज का दोनों आप हैरान होंगे कंपटीशन किस चीज दोनों में कंपटीशन कंपटीशन कहाँ से पैदा होता है आप जब बच्चे को स्कूल में डालते हैं आप कहते हैं चीटिंग करके भी तू टॉप पे आ चीटिंग करके टॉप पे आ सारी खलाकियत को तोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें चीटिंग करने से फर्क नहीं पड़ता बच्चे ने क्या निकलना 2 नंबर ही बच्चे ने निकलना पराठिया ही निकलेगा जिंदगी का और क्या करेगा बच्चा बैड ट्रेड्स के जो हैं दोनों में कॉमन है इनशाला मैं सेकंड पार्ट के अंदर फिर और ट्रेड्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे पूरे पूरे टॉपिक्स हैं सवाल तो हो रही टॉपिक की मैं सवाल जवाब की तरफ आ जाए नाजिया सर साहब मुझे लग रहा है आपका भी कोई सवाल नहीं है हेलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ये आ रही है आवाज़ जी, अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ इस तरह का ही मसला हुआ था कि वो ना वीडियो आ रही थी ना आवाज़ आ रही थी अभी। जी जी तो मेरा सवाल ये है कि आप जब कह रहे हैं कि वो औरत जो है जिस तरह के नहीं जैसे उसको करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए या यूरोप में इस तरह का है कि उनको ज़बरदस्ती उनको काम करवाया गया है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब हज़रत खदीजा से आपका निकाह हुआ तो आप तो खुद एक मालदार ताजिर खातून थी। उस वक़्त तक तो फेमिनिज़्म इस तरह का कोई इश्यू था ही नहीं। तो औरत तो जब भी काम करती थी ना, तो ये फिर क्या वजह है कि आज इसको इतना वो समझा जाता है? जबकि हमारे सामने तो हम उम्मुल मोमिनीन जो हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा उनकी मिसाल हमारे सामने है। वो अरब की सबसे मशहूर ताजिर खातून थी। बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया सवाल तो बहुत अच्छा सवाल है इसका मैं यही बात है कि जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की हम मिसाल ले लेते हैं हज़रत खदीजा का जो एरा था वो तो पहले एक चीज़ है नबूवत से पहले की बात है पहली चीज़ हम कर लेते हैं नबूवत के बाद अल्लाह के रसूल की कितनी बीवियों के साथ हमें तिजारत का मिलता है मैं करूँगा ये नहीं है पहले मैं आपको शुरू में बता दूं कि औरत का हमें कुछ फील्ड्स में वाकई ही औरत की ज़रूरत है और इसे जो यूरोपियंस हैं वो भी तस्लीम करते हैं हमें इन इन फील्ड्स के अंदर औरतें सबसे ज्यादा भी हैं और बेस्ट भी हैं तो मैं उन फील्ड्स के ऊपर भी बात कर लेता हूँ पहले मैं हजरत जैसे खदीजा की कि बात जी जी, आप बताइए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हु जो जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी तजारत जो भी संभाल रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब मेल संभाल रहे थे आगे शाम के अंदर जाना उम्मुल मोमिनीन खुद नहीं जा रही शाम के अंदर जी, शाम के जी, अंदर जी, आगे उनका गुलाम जाता था फिर अल्लाह के रसूल के साथ यानी अल्लाह के रसूल ने कोलैबोरेट किया अल्लाह के रसूल वो शाम के अंदर तिजारत करने जा रहे थे फिर अम्मा खदीजा को उन्होंने बताया कि ये इतने ईमानदार हैं उनके यानी गुलाम ने बताया इनके ये खूबियां ये सारी
تو अम्मा जी। खदीजा ने फिर निकाह का पैगाम भेजा, जिसमें अल्लाह के रसूल के साथ निकाह हुआ अम्मा खदीजा का। अम्मा खदीजा को हम वर्किंग वूमेन तो कहेंगे, यानी वो ऊपर से मैनेज तो जरूर कर रही थी, लेकिन उसके बाद ये सारा जो है ना सिस्टम अल्लाह के रसूल ने संभाल लिया था, जो मेन बात है, तजारत का सिस्टम। और फेमिनिज्म की हम कितनी मिसाल, अम्मा खदीजा के अलावा कितनी औरतों की मिसाल है इस्लाम के अंदर जिन्होंने तजारत का काम किया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस है अल्लाह के रसूल की, क्योंकि मैं ये दौरे नबूवत के बाद की हदीस बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्यामत के करीब, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्यामत के करीब औरत अपने मर्द की तजारत के अंदर बराबर की शरीक होगी। ये क्यामत की एक निशानी है, अल्लाह के रसूल ने कहा। यानी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के औरत इस काम में लगी हुई है। उसके बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है, उसके बच्चे आप देख रहे हैं बच्चों का क्या। आपका बच्चा अगर कुछ ना कर पाए इस दुनिया में, अगर आपने अपनी तरबियत का एफर्ट पुट नहीं किया तो बच्चा फेल है। उसके बाद फेल है, अगर तरबियत का आपने पूरा एफर्ट पुट किया है उसके बाद फेल है, तो फिर तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाली हम मिसाल ले लेंगे। लेकिन आपने पुट ही नहीं किया, आप कह रहे हैं कि फिर भी वो जबरदस्त निकले। आप अपनी जिम्मेदारी भूल, आपकी जिम्मेदारी क्या है पहले उसे जाने, उसमें आप प्रोफेशनल है अपनी जिम्मेदारी के अंदर। मेरा और सवाल ये है। आजकल जो खवातीन हैं ऑनलाइन भी तो काम कर रही हैं। वो हम्म। घर से बाहर नहीं जाती मगर ऑनलाइन घर का काम भी करती हैं, फैमिलीज उसका को भी संभाल रही हैं, फिर ऑनलाइन जॉब्स भी कर रही हैं। हाँ, ऑनलाइन जॉब। उसमें घर से मैं बाहर आपको जाने का सवाल भी नहीं है। कुछ कुछ इसका दे दूं जो हमें औरतों की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो द सिस्टम प्रोवाइड करता है, औरत की हमें जरूरत है मेडिकल फील्ड के अंदर। मेडिकल फील्ड के बिल्कुल। अंदर औरत की जरूरत है, फीमेल डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है फीमेल्स के लिए। हम्म। नर्स की जरूरत है फीमेल्स के लिए। एज अ टीचर फीमेल की जरूरत है जो औरतों को तालीम प्रोवाइड करे। और हम्म। हमें बेहतरीन औरत स्पीकर्स चाहिए। हमें औरत के अंदर करेज चाहिए, मेंटली स्ट्रांग चाहिए औरतें। हमें वो औरतें चाहिए जो इस इल्म के अंदर अपनी बेस्ट, जो उनकी फील्ड है, जो उसे अल्लाह ताला ने जिस घर का सरदार बनाया है, कि उस घर से आज फिर इमाम बुखारी, फिर आज खालिद इब्ने वलीद, हजरत मुआज और हजरत मुआविज रजी तआला अन्हु निकले हैं। क्या औरत इस फील्ड के अंदर पहले परफेक्ट है? अगर जब औरत इस फील्ड के अंदर परफेक्ट है, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ औरत फिर मेडिकल फील्ड में भी जाए, औरत टीचर के प्रोफेशन में भी जाए, जो ऑनलाइन वर्क है उसके अंदर भी काफी कुछ बातें हैं, लेकिन कई औरतें अपने जब प्रिकॉशंस कर रही हैं उस हिसाब से ठीक है। लेकिन औरत की जो फील्ड है मेनली, वो कुछ हैं जिसमें औरत के अंदर अल्लाह ताला ने एम्पैथी यानी एक हमदर्दी बहुत ज्यादा रखी है, जिसमें डॉक्टर के फील्ड में औरत को जाना चाहिए औरतों के लिए, और टीचर्स के फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन अगर उसका घर सेक्रीफाइस हो रहा है पीछे, और वो देखती है मेरा घर सेक्रीफाइस हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि औरत इस फील्ड किसी फील्ड में ना करे, पहले अपने जो इंस्टीट्यूट है उसे जाके संभाले। फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसके घर ही होता है। जी, फर्स्ट प्रायोरिटी उसका घर ही होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन काम कर रही हैं, 1 घंटा 2 घंटा अगर आप दे रही हैं, इसलिए दे रही हैं कि आपके घर के इतने माशी हालात तंग हैं कि बिल्कुल गुजारा नहीं। और औरत के पास हुनर होना चाहिए, मैं ये बात नहीं करता, औरत को इतना होना चाहिए कल को उसका खामद इस दुनिया से चला जाए, वो इस भेड़िया कौम के सामने हाथ ना फैलाती रह जाए। ऐसे भेड़ियों के आगे जो आज के 2 नंबर लोग हैं उनके आगे सिर्फ हाथ ना फैलाती रह जाए। मैं ये नहीं कहता, औरत को हमने एम्पावर देनी है, लेकिन औरत को उसके यानी राइट्स पता होने चाहिए, और औरत को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी लिमिट्स के अंदर पता होनी चाहिए। अल्लाह ने जो मुझे डिजाइन किया उस लिमिट्स के अंदर मैं उस लिमिट के अंदर मैं रह के क्या करूँ। ये बिल्कुल आप ये सही बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक सिंगल मदर हूँ। रिसेंटली मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। तो ये इस्लाम की ही खूबसूरती है कि मुझे बिल्कुल अकेला फील नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ने जो रिश्ते बनाए हैं, भाई का है, बाप का है, शौहर का है, वो इस चीज को फील नहीं होने देते बिल्कुल भी। अगर इस तरह से किसी यूरोप की अगर जिस तरह होता, तो वो लाजमन किसी और तरफ जाने जाने का सोचती। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इस्लामी मुआशरे में हैं, और अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत निज़ाम दिया हुआ है। नहीं, आप इस्लामी माशरा ना कहें, आपको बाई चांस अगर इस्लामी मुआशरा नहीं है वालिद और भाई मगर मिल फिर गए हैं भी कुछ ना तो कुछ जो है, फिर भी वैल्यूज अपने अंदर रखते तो है ना मर्द जो होते हैं, जी घर वाले जो होते हैं। अब इतने भी मुनफ्फर नहीं हुए हैं अभी तक, जी जो हमारे घर का जो जो माहौल है, किसी भी घर का, जी। लिबरल्स के अलावा, फिर भी इतना अभी भी मैं समझती हूँ कि इतना फिर भी मुतनफ्फिर नहीं हुआ है। मैं
ان ریئلٹی جو پاکستان سوسائٹی ہے نا وہ درمیان کے اندر ہے، میل ڈومیننٹ اور فیمیل ڈومیننٹ سوسائٹی ہم جسے کہتے ہیں۔ پاکستان اگر دیکھا جائے نا ان ریئلٹی زیادہ فیمیل ڈومیننٹ کرتی ہے، مرد بہت قربانی دیتا ہے ادھر فیمیل کے لیے اپنی جو بھی ہے۔ عورت مثال کے طور پہ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے خامد قربانیاں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے سیدھی ایک بات کی ہے کہ میں نے یعنی م- قرآن کے اندر بھی مرد کی فضیلت ہے وہ خرچ کرتا ہے اپنی عورت سے، ٹھیک ہے، تو وہ خرچ کرتا ہے، وہ قربانی دیتا ہے، لیکن آگے کھڑے ہو کے وہ مرد بھی پاکستان میں اکیلا رہ جاتا ہے جب اولاد کی باری آتی ہے۔ وہ اولاد ایز اے مرد ہو، اولاد بیٹا ہو، وہ بھی کہتا ہے میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پاکستان میں اتنی یعنی فیمیل کی طاقت ہے گھر کے اندر۔ ہوں، بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور کوئی آپ کا سوال ہو؟ پھر بھی اب ہمارے معاشرے میں عورتوں کی عزت دیکھی ہے، اگر ہم جیسے کہ کہیں کسی لائن میں لگے ہوتے ہیں، عورتوں کی لائن اگر جیسے زیادہ لمبی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ چلو کسی سے کہہ دیا، تو بیچارے خود اپنی لائن سے ہٹ کے ہمیں ہمارا کام کروا دیتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ کہیں۔ بالکل، میں نے تو پھر بھی یہاں اس طرح سے نہیں دیکھا کہ عورتوں کی عزت نہ ہو، ہوتی ہے اور عزت ہوتی ہے، بالکل کرتے ہیں، مرد کرتے ہیں، مرد زیادہ کرتے ہیں۔ جی کرتے عورتیں عورتوں کو ہی نہیں کرتی مگر مرد بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ ہیں۔ خیر کچھ برے ٹریس بھی ہیں مرد کی سوچ کا بھی بات کی جائے گی، لمبی بات ہو جائے گی اس کے اندر، کئی چیزیں اس کے اندر پیرامیٹر ورک کرتے ہیں۔ عزت ہے بھی ہے عورت کی، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج کل جو ہو رہا ہے ہم جس راہ پہ چل پڑے ہیں اس یوتھ کی راہ بھی بتائیں گے، کس ٹینشن کے ساتھ بھی عورت کی خدمت ہو رہی ہے۔ کئی مرد تو بڑی غلط انٹینشن کے ساتھ عورت کی یعنی اپنا پیسہ لٹا رہے ہیں، اپنی ٹینشن اس کی بالکل بیڈ ہے، بہت زیادہ مردوں کی۔ یہ اس کے ہوں اوپر ٹاپک ہوگا، لیکن عزت کی جو بات ہے وہ آج بھی فیمیل ڈومیننس پاکستان میں ہے۔ ماں، اگر عورت ماں کی صورت میں ہے تو جو پاکستان کا مرد ہے وہ پس جاتا ہے اس کے اندر، وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ ایک جو ہمارے گھر کی بن چکی ہے، ایک ماحول بن چکا ہے جس کے اندر عورتوں کے معاملات کے اندر وہ پھنس جاتے ہیں، لڑائیوں کے اندر، مختلف معاملات کے اندر، جس کے اندر کسی کو یہی فکر رہتی ہے کہ ساس کیا کہہ رہی ہے، کسی کو پھپھو کی فکر رہتی ہے، کسی کو فلاں کی فکر رہتی ہے، کسی کو کہاں کی رہتی ہے، اور اپنے اولاد کا کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ پھپھو کا بچہ کیا کہہ رہا ہے، خالہ کا بچہ کیا کہہ رہا ہے، ان سب کے بچوں کو چھوڑو یار، ان کا بچہ کیا کہہ رہا ہے، اب اپنے بچے کو دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کسی کو نہیں پتا ہوں میرا بچہ کیا کہہ رہا ہے، سب کو پتا دوسرے کا کیا کہہ رہا ہوں ہے۔ اس لیے پہلے چیز ہے کہ ادب پرائیویسی کا بھی مسئلے ہیں ادھر، کئی خوبصورتیاں بھی ہیں اور کئی یعنی ایسے ایسے گندگی ہے جسے ہم سوچ نہیں سکتے، جس کی وجہ سے کچھ نہ ایسا لوپ ہے یہ سوسائٹی کے اندر جس کی وجہ سے آج نوجوان نسل اسلام سے متنفر ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر پوری ایک ٹاک ہوگی، وہ علیحدہ پاکستان سوسائٹی ورسز سسٹم اور اسلامک سسٹم اور ویسٹرن سسٹم اور کوئی بھی دوسرا تھرڈ پارٹی سسٹم کے اوپر وہ بات ہوگی۔ اور کوئی آپ کا سوال ہو؟ بس فی الحال مجھے اتنا ہی پوچھنا تھا۔ جی جزاک اللہ۔ جی ولید، یہ ایٹ دا لاسٹ ولید ہیں، آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے آواز آپ کی۔ میں نے کوشچن یہ کرنا تھا کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں اس سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسلام میں صرف یہ ہے کہ عورت گھر میں رہے اور بچے پیدا کریں، کیا اس کا سوسائٹی میں کوئی کی رول نہیں ہے؟ ہوں، اگر ہے تو وہ کیا ہے پھر؟ یہی بات ہے کہ آپ نے بات کی ہے نا، آپ نے میری جو باتیں لگ رہی ہیں اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ عورت گھر میں رہے اور بچے پیدا کرے۔ ہاں میں نے کہا بچے عورت پیدا کرے، چلیے میں تو کہا ہے کہ بچوں کو ایسا بنائے، ٹیچر ہے عورت اپنے گھر کی۔ میں تو بات کر رہا ہوں جو رسپانسبلٹی عورت کے اوپر ہے مرد کے اوپر بھی اتنی بڑی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ عورت کے ہاتھ میں قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ اگر معاذ اور معاوض، محمد عثمان غازی اور علاؤدین خلجی جیسے بیٹے، امام بخاری جیسے بیٹے، یہ ان کی ماؤں نے پیدا کیے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں عورت کے پاس اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے۔ آپ کو کافر کی میں مثال دے دیتا ہوں، آئنسٹائن نے بھی کہا تھا کہ اگر میری ماں نہ ہوتی میں اس اسٹیج پہ نہ ہوتا۔ میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں جو بچہ پیدا کرنا ہے اس کی ذمہ داری ہے عورت کے اوپر، وہ قوم کا مستقبل ہے بچہ۔
اس نے آگے نکل کے کتنے لوگ اس کے یعنی لیڈرشپ میں ورک کرتے ہیں، یہ عورت کے ہاتھ میں ہے. 90% گیم ہے وہ عورت اپنے بچے کو کس طرف لے جائے. سب سے بڑی ذمہ داری عورت کی ہے. عورت کو تو فل ایکٹیو ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے. عورت کا سب سے بڑا لرننگ فیز ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو یعنی تربیت کیسے کرنی ہے، بچے کے ایموشنل بینگ کو سمجھنا کیسے ہوتا ہے. پہلے تو جب ہم سب سمجھ جائیں گے نا، پھر ایک دو نسلوں کو خود ہی دماغ کے اندر لرننگ نہیں کرانی پڑے گی، سکھانا نہیں پڑے گا، وہ اڈاپٹ کریں گے ماں باپ سے کھینچیں گے، اڈاپٹ کریں گے. اڈاپٹنگ کلچر آ جائے گا. جیسے پٹھانوں کے اندر ہے، پٹھانوں کو پتہ ہے کہ ان کے گھر کے روایات کیا ہے، وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے کلچر سے. یعنی وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے دیکھ کر، نہ کہ ان کی زبانی کلامی سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ میں نے اس طرح عزت کرنی ہے، اس طرح زندگی کو، لائف کو گزارنا ہے. تو یہ بات ہے کہ عورت جو ہے اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ کسی بھی یعنی مرد کے اوپر نہیں ہے. عورت کے ہاتھ میں پورا مستقبل ہے. وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کو، اس کے اوپر پہلا فرض جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کو سمجھے. وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کو چلانا کیسے. نااہل عورت کے ہاتھ میں نہیں انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. اسے سمجھ آنی چاہیے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کو کس طرح چلا رہی ہے، اور انسٹیٹیوٹ کو کس راہ پہ لے کے جا رہی ہے، اور کل کو اس کا جو بچہ ہے وہ کیا کرتا ہے. یہی ایک ماں کی کامیابی. جب آپ نے عورت کو ایز اے مدر رسپیکٹ دینا شروع کر، یہ کلچر اور سوسائٹی دیتی، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اسلام کی جو 1300 سال مسلمان حکومت کی ہے، وہاں ماں کو کس طرح عزت دی جاتی تھی. امام ابو حنیفہ کی ماں، میں امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ بتاؤں. امام ابو حنیفہ کی ماں آ کے سب کے سامنے کہہ دیتی تھی میرا بچہ کچھ بھی نہیں. بنایا بھی انہوں نے تھا، وہ مسئلے کسی اور سے پوچھتی تھی. اور امام ابو حنیفہ کو ایک ان کی ماں کو بڑا مشکل مسئلہ درپیش آ گیا تھا، کوئی عالم اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا. تو کسی نے آ کے کہا کہ آپ کو پتہ کہ آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، وہ تو سب سے بڑے عالم ہے اس وقت کے. تو ان کی ماں کہتی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا. پھر انہوں نے تھرڈ ایز اے پرسن انہوں نے بتایا، امام ابو حنیفہ نے تھرڈ پرسن کے تھرو بتایا. تو اسے بتایا بعد میں یہ آپ کے بیٹے نے دیا. اچھا. اس کی ماں کہتی ہے پھر بھی وہ کچھ بھی نہیں. بنایا بھی انہوں نے، قربانیاں بھی اس ماں کی، لیکن اس ماں کی اتنی عزت ہے اس سوسائٹی کے اندر، سب کو اتنا پتہ ہے کہ اس ماں کو کچھ نہیں کہنا. آج کل تو جو کسی کا فالوور ہوتا ہے وہ تو اتنا جنونی اس کا اس حد تک فالوئنگ کرتا ہے کہ میں کہتا ہوں اس کا بھائی آ جائے کوئی بھی آ جائے تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تم نے بولا تو بولا ہی کیوں خلاف. آپ کا کوئی اور نیکسٹ سوال ہو تو آپ نے یہ جو کہا کہ انسٹیٹیوٹ عورت کے نیچے ہے، تو ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا عورتوں کی اس طرح سے تربیت بھی نہیں ہے. اگر وہ اسکول یا یونیورسٹی تربیت کے لیے جاتی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں وہاں پہ تربیت نہیں ہو رہی، اس طرح معاملہ سارا، تو پھر ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک عورت مثال کے طور پہ یونیورسٹی جا رہی ہیں اور سب کچھ جا رہی ہیں، ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ یعنی اصل چیز آپ ہے کہتے ہیں نا کہ اصل عورت چیز ہے گھر کہ کو سنبھالے، اصل وہ اصل پورا چیز ہے کہ انسٹیٹیوٹ ہے، دیکھیں. مگر یہ بھی تو ہے نا کہ جی بات کریں. یہ بھی ہے نا کہ عورت کے پاس بھی تو اس طرح علم نہیں ہے نا، تو وہ علم کہاں سے لے گی؟ اب امام بخاری کی جو والدہ ہیں ان کے پاس علم ہے تو انہوں نے ایسے بچے بنائے نا. ہاں بہت اچھا سوال ہے. اب یہ دیکھیں نا، اس سیشن کے اندر ایک عورت ہے، دو عورت ہے، اس نے یہ بات سیکھ لی ہے. ہم اس فیز میں آ گئے کہ ایک قسم کا سٹارٹنگ فیز میں بھی نہیں ہے، ہم ایز اے مڈل فیز میں پھنس چکے ہیں مسلمان. ہمارے پاس ایسے وافر تعداد میں مسلمان ہیں جو سٹارٹنگ فیز میں، اور ایسے بھی مسلمان جو موجود ہیں جو پیک فیز میں ہیں، لیکن وہ تھوڑی تعداد. میں آج کے دور میں جتنا یہ نالج کا ایرا ہے، عورت کے پاس، ہر کسی کے پاس یہ موبائل پڑا ہوا ہے، ہر کسی کے پاس یہ نالج کا طریقہ. یہ میں نے اسٹریم کیا، ہر کسی کے پاس اختیار ہے کہ وہ جا کے دیکھے کہ یہ اسٹریم کر رہا ہے، یہ بول کیا رہا ہے. اور کوئی بھی عالم ہو، کوئی بہترین جو انٹلیکچوئل ہے وہ بات کر رہا ہے، اس کی سن سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ایکسکیوز ختم ہو جاتا ہے کہ نالج کیوں نہیں گین کی جا رہی. یہ ایکسکیوز ختم ہو جاتا ہے. یہ اب فرض بتاؤں کس کے اوپر ہے. ایک عورت نے جو سنا وہ آگے دو عورتوں کو بتائی. کمپاؤنڈ افیکٹ ہمیں کرنا پڑے گا مسلمانوں کو، انٹلیکچولی ہر گھر میں تیار کرنے پڑیں گے اس وقت. حضرت ابو بکر، عمر، سب کو وہ پھر آگے ایک معاشرے کو جنم دیں گے ایز اے سسٹم. مسلمانوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو مین پاور ہے نا فورس کے اوپر، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سسٹم ہی کر سکتا ہے. خلافت کے نیچے یہ پورا ایک ٹاپک ہے بائی دا وے. اسلام جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ورضو کا نظام تھا، اس کے نیچے جو ایک ایجوکیشن سسٹم بنتا ہے
وہ سارا کرنے کے لیے پورا ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنانے کے لیے پہلے ہمیں ایک اپنی جو کھوئی ہوئی میراث ہے اس کے اوپر جدوجہد کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ہمیں انٹلیکچوئل وارفار بھی کرنا پڑے گا، جس کے اندر ہمیں اسلام کا اور مین اپنے جو لوسٹ ویژن ہے اسے سمجھانا پڑے گا. ہم نے اپنے امت کا لوسٹ ویژن، جو نیشن کا لوسٹ ویژن کھو چکے ہیں، وہ کس طرح ہم نے واپس پانا ہے. اس کے لیے پوری محنت کرنی پڑے گی. قوم کے ایک ایک بندے کو اس طرح قربانی اس وقت دینے کی ضرورت ہے. عورتوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں میدان کے اندر جو اپنے ساتھ ہمسائی ہیں، ہر چیز کو میدان کے اندر آنے کی ضرورت ہے. انہیں وہ والی دعوت دی جائے جو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ والی دعوت ہو. ہمیں کہتے ہیں نا مکی دور میں آ گئے ہیں، مکی دور میں جوتیاں بھی بڑی پڑی، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں مکی دور میں صحابہ نے. مکی دور میں اگر مار کھانے کے لیے پھر تیار ہو جائے اگر مکی دور کے اندر، تو جنہیں سمجھ آ گئی ہے ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی جان لگا کر بھی ایک ایک بندے کو وہ تعلیم دے. اب مکی دور میں تو پھر مار تو کھانی پڑے گی اس طرح. جی آپ کو کوئی اور سوال ہے تو ایک حسنین علی صاحب نے کہا کہ یوٹیوب پر بھی لائیو لنک شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ آ سکیں. انشاءاللہ ٹیم کو بڑھا رہے ہیں، آپ سب بھائی ملیں، محنت کریں ساتھ. جو اپنی کیپیبلٹی رکھتا ہے، وہ کوئی بھی ایسا اس وقت دور میں عالم موجود ہے یا کوئی بھی علم والا موجود ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی صحیح طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ آئیڈیالوجی کو پھیلا سکے. آپ سوشل میڈیا پہ آئیں، عمران خان وغیرہ اتنا بڑا ہجوم جمع کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ طاقت جمع کر سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ساتھ آئیں نا. ہمیں مین پاور کی تھوڑی سی ضرورت ہے، تو مین پاور آئے ہر جگہ. تو مین پاور آپ کوشش کریں، کوئی بھی مین پاور بن سکتا ہے، وومن پاور، مین پاور کوئی بھی بن سکتا ہے. تو گھر بیٹھ کے آپ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو نا. کچھ کچھ تو جگہیں آپ کی آواز ہو. تو آپ ایڈورٹائزمنٹ کرنا سیکھیں، مارکیٹنگ کرنا سیکھیں. اسلام کی کس طرح ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ اس کے اوپر بھی ایک پورا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن آپ ساتھ سب بھائی ملیں، محنت کریں، انشاءاللہ بہتری آئے گی. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. میرے خیال مزید کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک بھی پارٹ 2 بھی اسی پر ہوگا، اور مزید اس کے اندر ہم کلیئرٹی لانے کی کوشش کریں گے جو چیزیں رہ چکی ہیں میسکلینٹی اینڈ فیملٹی کے اندر. پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی سپر پاور کے پرنسپلس پہ آئیں، اور کئی ٹاپکس انڈیویجولزم کے اوپر ہم میسکلینٹی اینڈ فیملٹی کو ٹاپک کو لے کر آگے چلنے والے ہیں پارٹ 2 کے اندر. آپ سب جوائن کرنا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.